سوئٹزرلینڈ سن 1291 میں وجود میں آیا۔ یہ مغربی یورپ کے درمیان واقع ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کی ثقافت جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور فرانس سے ملتی جلتی ہے۔ یورپ کے درمیان ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے درمیان سن 1990 کے وسط میں مختلف طرح کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن سوئس عوام نے یورپی یونین میں ضم ہونے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ اپنی معاشی آزادی کو قائم و دائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو ایک چھوٹا ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 8 ملین ہے، یعنی لگ بھگ 87 افراد فی مربع میل رہائش پذیر ہیں۔ سوئٹزرلینڈ اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں عظیم جنگوں میں حصہ لینے سے باز رہا۔ سوئٹزرلینڈ، حقائق، اعداد و شمار اور خصوصیات۔ ہمسایہ ملک جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا۔ رقبہ 15,940 مربع میل۔ آبادی 7.977 ملین 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ آبادی فی مربع میل 87 افراد۔ دارالحکومت برن۔ آبادی 1,23,154۔ صدر ڈائڈن برخالٹر، 1 جنوری 2014۔ کرنسی سوئس فرانک۔ مرکزی درآمدات قدیم چیزیں اور آرٹ کے کام، قیمتی پتھر، جہاز، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کا سامان، مشینری، دوائیں، چارہ، کپاس وغیرہ۔ مرکزی برآمدات چینی، آئل، دھاتیں، قیمتی پتھر، مشینری، کیمیکل، ٹیکسٹائل، مشروبات، پھل سبزیاں وغیرہ۔ درآمدی ممالک جرمنی 28.2%، اٹلی 10%، فرانس 8.2%، چین 6.2%، امریکہ 6.1%، آسٹریلیا 4.3%، آئرلینڈ 3.8%، برطانیہ 3.6%۔ برآمدی پارٹنرز جرمنی 18.5%، امریکہ 11.7%، اٹلی 7.1%، فرانس 7%، برطانیہ 5.2%، چین 4.1%، ہانگ کانگ 3.9%، آسٹریا 3.1%۔ وقت +1 GMT۔ ویب سائٹ www.admin.ch۔ معاشی تائرانہ جائزہ۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے اور فی کس آمدنی کے اعتبار سے 2012 میں اس کا GDP 632.2 بلین تھا، یعنی فی کس کے حساب سے اس نے اپنے GDP کو $44,864 تک بڑھایا۔ یہ دنیا کا 7واں بڑا GDP ہے۔ اوپن مارکیٹ آپریشنز شرح سود کو سنبھالنے، سیالیت کو کنٹرول کرنے اور انضباطی حکمت عملی پر مضبوطی سے جمع رکھنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آپریشنز مارکیٹ میں حکومت کے سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سیالیت بڑھانے کے لیے SNB سیکیورٹیز خریدتا ہے اور خریداری فرانک کے ذریعے کرتا ہے۔ اگر سیالیت بہت بڑھ جائے تو SNB ان سیکیورٹیز کو فروخت کر دیتا ہے۔ SNB اس طرح خرید و فروخت کر کے فرانک کی قدر پر بھی اپنا کنٹرول برقرار رکھتا ہے اور اس کو اپنے ہدف سے اوپر جانے نہیں دیتا۔ اس کے مرکزی تجارتی شرکا میں جرمنی، امریکہ، فرانس، اٹلی، آسٹریا، روس اور برطانیہ شامل ہیں۔ جاپان کی طرح سوئٹزرلینڈ بھی اپنی برآمدات میں بہت زیادہ آزاد ہے اور لگ بھگ 229 بلین یعنی 58.2% اپنی GDP کی مد میں کماتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی مرکزی انڈسٹری میں مشینری، کیمیکلز، ٹیکسٹائلز، انسٹرومنٹس کی درستگی اور گھڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ درحقیقت سوئٹزرلینڈ کے GDP کا ایک بڑا حصہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ انضباطی اور مالیاتی حکمت عملی۔ سوئٹزرلینڈ کے نیشنل بینک سوئس نیشنل بینک SNB کی صدارت مسٹر تھامس جولڈن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مانیٹری پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں جو ملک کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور قرضہ جات کی کیفیت بھی ان کی مرکز نگاہ ہوتی ہے۔ گورننگ بورڈ بینک کی پالیسیز کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہ 3 ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے: چیئرمین، وائس چیئرمین اور تیسرا ممبر۔ صرف 3 لوگ اس بورڈ کا حصہ ہیں۔ دوسرے مرکزی بینکوں کی طرح SNB بھی اپنی شرح سود کا ہدف مقرر کرتا ہے، جسے لائبر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے مرکزی بینکوں کی طرح
اپنی شرح سود متعین نہیں کرتا، یہ اپنی شرح سود کو ایک رینج میں متعین کرتا ہے جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے مرکزی مقاصد میں ملک کے اندر رقوم کی رسد پر قابو کرنا اور شرح سود کو اپنے دائرۂ اثر میں لینا ہے۔ ایس این بی اس سلسلے میں بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے کہ فرانک کی قدر کو برقرار رکھے۔ بہت زیادہ مضبوط سوئس فرانک کبھی کبھار افراط زر کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور اس سے ملکی برآمدات پر برا اثر پڑتا ہے۔ اپنی برآمدات کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی مضبوط وابستگی کی وجہ سے ایس این بی سوئس فرانک کمزور کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ جب بھی ضرورت ہو وہ فاریکس مارکیٹ میں داخل ہو کر اپنی کرنسی کو خود کمزور کر دیتا ہے۔ انضباطی حکمت عملی میں سے اہم ہدف جو ایس این بی نے اپنے لیے مرتب کیا ہے وہ افراط زر کے اضافے کا ہدف ہے۔ بینک کے افراط زر کے ہدف کو سی پی آئی کی مدد سے مانیٹر کیا جاتا ہے جو کہ ماہانہ 2% سے کم رہنا چاہیے۔ بینک کوشش کرتا ہے کہ وہ اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے افراط زر کے اضافے پر اثر انداز ہو جائے اور اس کے ذریعے لائبر ریٹ کو بھی قابو کر سکے۔ اگر ہم مالیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ ایک شاندار مالیاتی پالیسی جو سوئٹزرلینڈ کی ہے وہ یہ کہ ان کے ٹیکس کی شرحیں دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہیں۔ در حقیقت اس ملک کو ٹیکسوں کی جنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ٹیکس کی شرح 8.5% سے 10% تک رکھی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بینک کے خفیہ قانون کے مطابق ہے۔ اس عمل سے سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں کاروباری حضرات کے لیے ایک دوست قوم بن گیا ہے۔ سوئس فرانک بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب فرانس، بیلجیم اور لگزمبرگ نے اپنی کرنسیز کو فرانکس میں تبدیل کروا لیا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنی کرنسی کو یورو میں تبدیل کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ یورو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت آس پاس کے ملکوں میں صرف سوئٹزرلینڈ ہی وہ واحد ملک ہے جو فرانک کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سن 1291 میں وجود سوئس فرانک سوئسی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اپنے خفیہ قوانین کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کو سیاسی طور پر بھی غیر جانبدار ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوئس کرنسی کو سیف ہیون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عام طور پر جب معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہوں تو لوگ اپنا سرمایہ یہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دنیا بھر کی معیشت سن 2008 میں خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس دوران بہت سے سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ سوئٹزرلینڈ میں منتقل کر دیا تھا۔ اس سے سوئس کرنسی کی قدر میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ سوئٹزرلینڈ نے صرف یورو کا حصہ بننے سے ہی انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ملک میں سونے کی قیمتوں کا معیار بھی بحال رکھا۔ دنیا میں فرانک واحد کرنسی ہے جس کا معیار سونے سے جڑا ہے۔ ملک کا 25% سرمایہ صرف سونے کے ذخائر پر مبنی ہے۔ سوئس فرانک سونے کی قیمتوں کے ساتھ 80% اشتراک رکھتی ہے جو کہ اس کی مضبوطی کی ضامن ہے۔ اہم معاشی اشاریہ جی ڈی پی ہی وہ پیمانہ ہے جس سے ملک بھر کی تمام اشیاء اور خدمات کی کل قدر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس رپورٹ سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے ادوار کی نسبت اب ملک کی معیشت میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد پر ایک ٹریڈر اس ملک کی کرنسی کے متعلق جائزہ لے سکتا ہے۔ ریٹیل سیلز رپورٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پورے ملک کی سیلز کی مالیت پر ایک مہینے کے دوران کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس کے ذریعے ملک کے عوام کے مجموعی رجحان کا علم ہوتا ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI ایس این بی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد قیمتوں کا استحکام ہے۔ یہ افراط زر کو ظاہر کرنے والے اشارہ جات جیسے CPI وغیرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ CPI سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مجموعی اشیاء صرف اور خدمات کی قیمتوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہی وہ انڈیکیٹر ہے جس سے افراط زر کا بہتر طور پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تجارتی میزانیہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک کی درآمد اور برآمد کے درمیان کتنا فرق واقع ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ بہت مضبوط برآمد کنندہ ہے، اسی لیے بہت سے تاجر اس کے اعداد و شمار کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت فرانک میں ٹریڈ کرنا کتنا بہتر ہوگا۔ پاؤنڈ کی حرکت کے عناصر، سونے کی قیمتیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سوئس فرانک کا سونے کی قیمتوں کے ساتھ 80% اشتراک ہے اور سوئٹزرلینڈ کے 25% اثاثہ جات صرف سونے کے ذخائر پر مشتمل ہیں۔
जब सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं तो स्विस फ्रांक भी अमूमन ऊपर जाता है, और जब सोने की कीमतें नीचे आती हैं तो स्विस फ्रांक भी नीचे आने लगता है। अमेरिका और यूरोजोन की माशी तब्दीलियां। स्विट्जरलैंड एक आज़ाद बरामद कुनिंदा की हैसियत से अपनी एक अलग हैसियत रखता है। स्विट्जरलैंड के बड़े तिजारती शुरका जैसे कि अमेरिका और यूरोजोन वगैरह में होने वाली माशी इस्लाहात उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसके बरामदी शुरका जैसे कि अमेरिका इसकी बरामदात का 11.8% हिस्सा रखता है, जबकि यूरोजोन मजमूई तौर पर 35% से जायद का हिस्सेदार है। अगर यूरोप में सियासी तनाव शुरू हो रहा हो तो सरमायाकार स्विट्जरलैंड का रुख करने लगते हैं। इन तमाम ममालिक की कमजोर माशी कारकर्दगी का असर स्विट्जरलैंड के कारोबार पर भी पड़ता है। याद रखिए कि यूरोजोन 16 ममालिक पर मुश्तमिल है और उन सब ममालिक की मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना और उनको नाफिज करने की जिम्मेदारी ECB पर है, जो इन तमाम ममालिक के लिए अपनी पॉलिसी बनाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ECB की पॉलिसी किसी एक मुल्क के मफाद के खिलाफ भी चली जाती है, क्योंकि ECB की पॉलिसी में सारे ममालिक को जहन में रखा जाता है और इस तरह कोई ना कोई मुल्क नजरअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से सियासी तनाव पैदा होता है। क्रॉस करेंसी के असरात। अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक क्रॉस एक्सचेंज रेट्स की वजह से मुतासिर होता है, जैसे यूरो स्विस फ्रांक के रेट्स की वजह से इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। यूरो में होने वाली अचानक तब्दीली यूरो स्विस फ्रांक पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक में भी तब्दीली नजर आने लगती है। मर्जर एंड एक्विजिशन M&A एक्टिविटीज। स्विट्जरलैंड की मरकजी इंडस्ट्रीज बैंक और फिनांस पर मुश्तमिल हैं। यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों की खरीदो फरोख्त बहुत आम है, जैसा कि एक बैंक दूसरे बैंक को खरीद ले या फिर उसमें शामिल हो जाए, या फिर एक गैर मुल्की फर्म स्विट्जरलैंड में कारोबार करने का प्रोग्राम बनाती है तो उसको मुताल्लिका फर्म या बिजनेस के लिए स्विस फ्रांक में रकम अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ स्विस बैंक अगर US फर्म खरीदने का प्रोग्राम बनाता है तो उसको डॉलर में रकम अदा करनी पड़ेगी। इस रुझान के ज्यादा होने की वजह से इसके असरात फ्रांक की कदर में तब्दीली का सबब बनते हैं। ट्रेडर्स इस तरह की खरीदो फरोख्त या इदगाम पर गहरी निगाह रखते हैं। अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक की तिजारत। अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक के दरमियान ट्रेड डॉलर के नाम से की जाती है। मियारी लॉट का हजम $1,00,000 है, जबकि छोटी लॉट का हजम $10,000 है, जबकि माइक्रो लॉट $1,000 पर मुश्तमिल होती है। पिप की कदर को स्विस फ्रांक की करेंसी के हिसाब से देखा जाता है, यानी एक पिप को अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक के रेट से तकसीम किया जाता है। नफे और नुकसान को स्विस फ्रांक के मुताबिक देखा जाता है। एक मियारी लॉट के लिए हर पिप की कदर 10 स्विस फ्रांक है। एक मिनी लॉट के लिए हर पिप की कदर 1 स्विस फ्रांक है। अगर अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक का हालिया मार्केट रेट 0.8800 है और आप एक मियारी लॉट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो एक पिप की कदर $11.36 में अदा करनी पड़ेगी। मार्जिन के अंदाजे आमतौर पर अमेरिकी डॉलर के मुताबिक लगाए जाते हैं। 1:100 लेवरेज के हिसाब से आपको अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक के 1,00,000 यूनिट्स कंट्रोल करने के लिए $1,000 की जरूरत है। अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक की तिजारती हिकमत अमली। स्विस पेयर्स अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रांक और यूरो स्विस फ्रांक सिर्फ यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही फाल होते हैं। ये दोनों करेंसी पेयर्स ज्यादातर रेंज में हरकत करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इस लिहाज से हसास हैं कि इनमें उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं और ब्रेकआउट्स का सामना रहता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि SNB स्विस करेंसी की कदर को मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है और ये इस लिहाज से बदनाम है कि ये किसी भी वक्त फॉरेक्स मार्केट में मुदाखलत करके स्विस फ्रांक को कमजोर कर देता है, खास तौर पर जब स्विस करेंसी किसी खास तारीखी सतह तक पहुंचती है। आप खुद भी स्विस करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको उसकी और उसके बड़े बड़े शुरोका की माशी असासियात को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे यूरोजोन वगैरह। किसी भी मुआशी या सियासी तनाव की सूरत में जो यूरोजोन के ममालिक में होता है की वजह से सरमायाकार अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्विस करेंसी में पनाह ढूंढने लगते हैं। यूरो स्विस फ्रांक को भी ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अगर ECB शरह सूद को बढ़ा देती है
تو یورو سوئس فرانک تو اوپر چلے جائیں گے، لیکن امریکی ڈالر سوئس فرانک پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ سوئس فرانک سوئسی کے نام سے بھی مشہور ہے۔